کو ایک طاقت چلا رہی ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ اللہ نہیں ہے، اس کے پاس وحی کا علم نہیں تھا، تو وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک ان پڑھ اندھا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے۔ تو یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر جائے گی، آپ ڈھونڈ نہ پاؤ گے۔ اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب کچھ آپ پہ ہی بن گیا ہے، اپنے آپ ہی بن گیا۔ عبد الخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں۔ ایسی بے وقوفوں والی سوچ بھی بلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام میں شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے۔ کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے، اور مولوی روم، مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شمس تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو۔ میں دونوں کے مزار پہ گیا ہوں، ترکی میں اونیا میں دونوں حضرات دفن ہیں، پیر بھی مرید بھی۔ مولانا روم کو آج شاید کوئی دھرتی پہ جانتا بھی نہ، اور میں اس یونیورسٹی میں ان کا نام بھی نہ لیتا۔ وہ ایک فلسفی عالم تھے اور منطقی عالم تھے۔ وہ دور تھا فلسفہ اور منطق کا، مسلمانوں نے قرآن و حدیث کا علم بہت پس پشت کر دیا تھا، اور جو فلسفہ اور منطق کے عالم ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے دربار میں بڑی جگہ پاتے تھے۔ تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا ان کے ساتھ، اور ادھر طالب علم بیٹھے تھے، انہیں وہ پڑھا رہے تھے، اور یہ کتابیں کلمی نسخے تھے ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ تو شمس تبریز رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے ننگے پاؤں، اور سفر کے آثار پگڑی پر بھی، کپڑے پر بھی۔ تو وہ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا این چیست، یہ کیا ہے؟ وہ کتابوں کا ڈھیر۔ تو نے اس کو یوں دیکھا تو کہے تو ان پڑھ جائے چٹا انہوں میں کی جواب دے وہاں۔ کہنے لگے این است کہ تو نمی دانی، میرے پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو ایک دم آگے بڑھے، کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساتھ ہی تالاب تھا، ساری کتابیں تالاب میں چلی گئی۔ اب نیا پرنٹ نکالنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، نیا پرنٹ مل جائے گا۔ جس نے ہاتھ سے سینکڑوں کتابیں لکھی ان کو تیرا بیڑا غرق، وہ ان پڑھ بندیا تو میری حیاتی برباد کر دیتی، نہ مراد ہوڑا میں دوبارہ کتوں لکھ کے لیاواں گا۔ وہ مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی، اور ایک ایک کر کے ہر کتاب خشک ان کے سامنے رکھتے گئے، خشک، اس سے مٹی نکل رہی، سامنے رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے، پورا ان کا جو ان کی لائبریری تھی وہ پانی سے خشک نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ہوں ملا جی دی واری آ گئی، کہنے لگے این چیز وہ یہ کیا ہے؟
ई चीज तो ये क्या है? तो शम्स तबरेज बोले ई आस्त के तू नमीदानी, ये वो है जो तू नहीं जानता, जिसको अलामा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मौलवी हरगिज न शुद मौला रूम ता गुलाम में शम्स तबरेज न शुद। ये हमारे मुल्तान वाले शम्स तबरेज नहीं हैं, ये शम्स सब ज़वारी हैं। शम्स तबरेज तो वह कूनिया में है, दोनों के मज़ार करीब करीब हैं, साथ साथ हैं। तो एक तबका इधर चला गया कि आप ही बन गया सब कुछ। एक धमाका हुआ था और हर चीज बन गई। वो धमाका फर्ज करो अगर यहाँ कोई ठा कर दे ना, ठा कुछ पटाखा ही छोड़ दे, तो आप लोग इन दरवाजों से कैसे निकलोगे? भागते हुए कि बड़े आराम से? अब्दुल खालिक साहब दे तू ही चढ़ के जाओगे, साड़ी जान बच्चे। और अगर मैं यूं कहूं कि गंदम का ढेर पड़ा था, उसमें धमाका हुआ और गंदम उड़ती हुई बोरियों में जाके फिक्स हो गई और बोरियां सिल गईं और ट्रक पे चढ़ गईं और मंडी में जाके बिक गईं, तो तुसी दो जुतियां मार के मैंने बाहर कर देना। एक धमाका हुआ, वो धमाका इतना काबिल था, इतना इल्म वाला था कि उससे दो ताकतें पैदा हुई, एक स्पीड की और एक मकनातीस की। तो अगर स्पीड और मकनातीस की ताकत में इक्वालिटी ना होती और 1/10 खरब सेकंड, ये ऑस्ट्रेलियन साइंसदान की बात मैं बता रहा हूं, एक सेकंड के तो 100 से ज्यादा हिस्से हो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा फर्ज करो अगर एक सेकंड के 1/10 खरब हिस्से हों, तो वो 1/10 खरब हिस्से में अगर थोड़ा सा रफ्तार और मकनातीस की ताकत में फर्क आ जाता तो सारी कायनात टकरा जाती। लेकिन ये इतनी समझदार, इतनी आला पढ़ी लिखी कायनात है कि ना रफ्तार ज्यादा हुई कि फैल के फना हो जाए, ना मकनातीस ज्यादा हुआ कि सुकेड़ के फिर जीरो कर दे। तो इस बैलेंस को खुद ब खुद कायम हो जाना, उस तो वड्डा कमला कोई नहीं, बेवकूफ कोई नहीं जो कहता सूरज का भी एक सिस्टम बन गया, चांद का भी बन गया, गैलेक्सी का भी बन, और अपना आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ऐसे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कुछ कहते हैं फना हो जाएंगे। यहाँ इंसान जाहिल है। इस जहालत को दूर करना सबसे पहला इल्म है। अगर मरते हुए मुझे पता चला कि यहाँ तो मामला कुछ और है, जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें रास्तों में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। चलते चलते पता चला कि हम तो कहाँ पहुँच गए, तो उस वक्त तो फिर रब्बिरजिऊन के नारे कुरान कह रहा है, कहेंगे रब्बिरजिऊन, या अल्लाह वापस कर दे, लअल्ली आमलु सालिहन, मैं बड़े अच्छे काम करूँगा। अल्लाह ने कहा कल्ला, अब नहीं हो सकता है। तो नबी जो आता है 1,24,000 नबी ये इल्म लेकर आते हैं और वो इंसानों की इस जहालत को दूर करते हैं। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। उनकी जिंदगी को क़यामत तक के लिए नमूना बनाना था। क़यामत तक के लिए वो नबी बन के आए हैं। लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में नबी आते थे, लेकिन हमारे नबी के बारे में अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरों व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया के इंसानों के लिए भेजा है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि आपकी जिंदगी की हर चीज खुली किताब की तरह आज भी हमारे सामने मौजूद हो। अगर मैं आपके तरीके पर चलना चाहूं
تو میرے پاس مواد موجود ہو تو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی. کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل زندگی موجود نہیں ہے. اور ہمارے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ایک ایک پل کی زندگی آپ کی ہمارے پاس موجود ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم. میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. موریتانیہ ویسے تو افریقہ میں ہے لیکن عرب ملک ہے، وہاں سارے یمنی عرب رہتے ہیں سارے. اور پورے موریتانیہ میں آپ حیران ہوں گے ایک بھی بے نمازی نہیں. پورے موریتانیہ میں ایک لڑکا لڑکی مرد عورت بے نمازی نہیں. اور صومالیہ میں گیا، ایک بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہیں. ہمارے بچے، آپ لوگ کالج آتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو موبائل پہ آپ کی نظر ہوتی ہیں. اور میں چونکہ 2 دفعہ گیا ہوں صومالیہ، 2 دفعہ، تو وہ بچے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں اسکول تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی میچ ہی نہیں ہے، ایسی خوبصورت زندگی ان کی. تو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں. 25 آئے تو 1,24,000 ہیں. 1,24,000 میں 5 نبی سب سے بڑے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام. یہ 5 نبی اولو العزم کہلاتے ہیں. یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں. لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی. من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے. یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا. ایک دفعہ میں نے ملتان کی ضلع کونسل سے اپنے تلمبہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے تو اس کے گرد ہماری زمینیں ہیں، تو میں نے اپنے بزرگوں کے دیکھنے کے لیے نام شجرے، تو وہاں سے میں نے 3 لاکھ روپیہ دے کے تو وہ رجسٹر نکلوایا. 1874 کا رجسٹر تھا، تو اس میں 1874 سے پہلے کا تو لکھا ہوا نہیں ہے، بعد کا لکھا ہوا ہے آخر تک. تو اس میں 19 نام مجھے ملے، میں ان کو یاد نہیں کر سکا. حالانکہ میرے پیو دادے پردادے، لیکن میں یاد نہیں کر سکا. دہرانے کی کوشش کی، حافظہ بھی اللہ نے اچھا دیا، یاد نہیں ہوئی. کہ اس میں وہ دلچسپی نہیں تھی. میں نے اپنے نبی کا نسب نامہ یاد کرنا شروع کیا، اس میں 90 نام ہیں، اور میرے دل میں تھا کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کروں گا. آپ کے نسب کا پوری پیڑھی، ہماری پنجابی میں پیڑھی کہتے ہیں، پوری پیڑھی پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کروں گا. کیونکہ ہمارا کلچر ہے، ہم لوکل لوگ ہیں، ہم مائگریٹڈ نہیں ہیں، نسلوں سے آباد ہے اور زمیندار ہیں. تو ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، سرداریاں قائم، دیر آباد، میاں طارق جمیل دے، میاں اللہ باش دے، میاں نیت علی دے، میاں گانے دے، میاں جہانے دے، اگو مینوں بھی نہیں پتا، وہ پڑھی جاندے اور وہ لے کے جاتے ہیں دانے.
لے کے جاتے ہیں پیسے، ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، بیمار ہو جائیں علاج کرواتا ہوں، اور کام وہ دھیلے کا نہیں کرتے۔ ایک مراسی اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا، میں ڈیرے میں تھا، کہنے لگا میاں صاحب ہمارا ٹائٹل وہاں میاں صاحب میرے پوتر نو نوکری لوا دے۔ میں کیا کدی مراسیاں نوکری کیتی ہے پہلے؟ کہنے لگا بھوکے مر گئے ہیں، دیرے اجڑ گئے ہیں، زمیندار شہرانو بڑھ گئے ہیں، تو سوا کوئی سانو خیرات ہی نہیں لبدی، تو چلو کوئی نوکری کر لوے۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھے فون ملایا، فاطمہ شوگر مل کے جو جی ایم تھے میرے دوست تھے، میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں رکھ لو، انہوں نے کہا بھیج دیں، لیبر میں رکھ لوں گا۔ تو میں نے اسی طرح کہہ دیا چاچا انہوں لے جا، لیبر اچ رکھ لے سن، بھلا ہوئے سرداریاں کہیں۔ چوتھے دن دونوں پھر میرے ڈیرے پر، میں کہا تینوں تو مظفر گڑھ بھیجے آئی تو واپس کیوں آ گیا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندا ہے، تو میرا پتر افسر ہو سی، انہیں تو بوریاں چوا 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 دی کنڈ بن چھڑی۔ میں نے کہا میں تو پہلے آکھی آئی، مراسی جڑے ہوندے نا صرف گلاں دی روٹی کھاندے۔ تو وہ یہ ثقافت میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور آج بھی اس کو میں بھگت رہا ہوں، پال رہا ہوں۔ باقی سب زمینداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیں، لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یہ واقعہ ہے صبح 10-11 بجے کا، تو آف سیزن تھا، اتنا رش نہیں تھا۔ تو عصر کے بعد میں نکلا نماز پڑھ کے، تو ایک لڑکا بھاگا بھاگا آیا، کہا جی آپ مولانا طارق جمیل ہیں؟ میں نے کہا جی۔ میں کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں جی، آپ کے ساتھ لوگ تھے کافی، تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ مولانا طارق جمیل۔ کہا جی میں ابھی عصر کی نماز میں پہلے آ گیا تھا، یہ عصر کے بعد مجھے وہ بات بتا رہا ہے، میں عصر کی نماز سے پہلے آ گیا تھا، پرانی مسجد میں جگہ مل گئی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ طارق جمیل کو بھی میرا سلام کہہ دو۔ تو وہ جو میرا پیڑھی پڑھ کے سلام عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو۔ پھر افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم، انفس کہتے ہیں نفیس کو، کہ ایسا نفیس کوئی ہے۔ ایک بدو عورت تھی، جب آپ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے مدینہ، تو رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس بھی، تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس کا نام تھا ام معبد الخزاعیہ۔ تو آپ نے سوال کیا ماں جی ہم مسافر ہیں، کوئی کھانے کو ملے گا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری بیمار اور کمزور اور بن بیاہی کھڑی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو اس نے ایسے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ عرب ہو کہ ایسی بات کر رہا ہے کہ اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے لگی یہ تو بن بیاہی ہے، اس کا تو ویسے بھی اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہے، اس سے ایک قطرہ بھی کوئی نہیں۔ کہا ماں جی آپ اجازت دیں؟ کہا لگا ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی، چونکہ انہونی بات ہو رہی تھی۔ اپنے اتنا بڑا وہ تھا برتن، وہ آپ نے لیا اور اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا تو وہ چھلک کے مشکیزے کی طرح نیچے آ گئے، اور آپ نے دودھ نکالا، وہ فل ہو گیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقت
جو آپ کے رہبر تھے، آخر میں آپ نے خود پیا، پھر دوبارہ نیچے بیٹھے اس کے، اور پھر نکال کے پورا وہ جگ بھر کے رکھ کے دے آئے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7 سال تک یا ذبح ہو جائے یا وہ از خود مر جائے گی۔ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بکری 7 سے 8 سال ہو جائے۔ یہ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے، یہ بکری 22 برس زندہ رہی، 22 برس، اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یہ مر گئی، خود ہی مر گئی، وہ نبی کے ہاتھوں کی برکت۔ شام کو اس کا خامد آیا، ابو معبد نے کہا یہ دودھ کہاں سے؟ تو ام معبد کہنے لگی اس بکری سے۔ پاگل ہو گئی ہیں، یہ بکری دودھ دے سکتی ہے؟ کہ میں بھی یہ سمجھی آئی نہیں دین دی، پر کوئی جادوگر آیا ہے، وہ ہاتھاں دی کرامت آئی ہے، جگ بھریا پیا۔ کہنے لگا ان عتیلی، مجھے اس کی صورت بتا، وہ کیسا تھا؟ مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے۔ تو اب وہ بولی، ترجمہ بعد میں کروں گا، آپ الفاظ کا ردم اور اس میں جو موسیقی ہے اس کو آپ تھوڑا محسوس کیجئے گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزری به سعلة وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ فی عنقہ سطع اذا تکلم علاہ البہا واذا سکت علاہ الوقار من انفسکم۔ میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے، ایسا دیکھا۔ اللہ نے کسی بادشاہ سے کلام نہیں کیا، کسی شہنشاہ سے کلام نہیں کیا، کسی صدر وزیر سے کلام نہیں کیا، کسی میاں ادریس جیسے بڑے تاجر سے کلام نہیں کیا۔ اللہ نے کلام بھی کیا تو نبیوں کے ساتھ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بکری چرانے والے، ظاہر دیکھو تو وطن چھوڑ کے بھاگے ہوئے، ظاہر دیکھو تو اپنی جان بچا کے بھاگے ہوئے، ظاہر دیکھو تو ایک جگہ نوکری کی ہے 10 سال اور بکریاں چرائی ہیں، اور ظاہر دیکھو تو ایک چرواہے ہیں، اور اندر دیکھو تو شہنشاہ اعظم مالک کائنات کون و مکان ان سے ہم کلام ہونے کی ان کو عزت عطا فرما رہا ہے۔ فلما اتاہا، راستہ ویران ہے، مصر کو واپسی ہے، راستہ ویران ہے، مصر کو واپسی ہے، بھول بھلائیوں میں پڑ چکے ہیں، اندھیری رات سرد ہے ٹھٹھرتی ہوئی، دور سے روشنی نظر آتی ہے، بیوی سے کہتے ہیں آگ ہے، میں لے آؤں، اور وہاں کوئی آدمی بھی مل جائے گا تو اس سے راستہ بھی پوچھ لوں گا، وہاں جاؤ لے آؤ۔ فلما اتاہا، اب وہ آئے ہیں، آگے ایک منظر عجیب و غریب ہے، ایک درخت ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے۔ پہلی نظر میں موسیٰ علیہ السلام نے غور نہیں کیا، کھڑے ہو گئے، چلو ہونے کوئی آگ چنگارا کوئی انگارا گرے گا، میں اٹھا کے واپس جاؤں گا، لہذا پہلے بے دہانی میں کھڑے ہیں۔ تو جب غور کیا تو کیا دیکھا کہ درخت سبز لش گرین اور آگ نکل رہی ہے، آگ میں دھواں نہیں، آگ میں تپش نہیں، آگ میں سرخی نہیں، نورانی سفید آگ ہے، اور اس میں کوئی چنگاری نہیں اور کوئی اس میں جلنے والی صفت نہیں ہے۔ تو پھر گھبرا گئے، یہ کیسی آگ ہے، یہ کیسی آگ ہے؟ اب اسی گھبراہٹ میں تھے کہ اچانک آواز ہے، یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ کیوں بھائی کتنی بڑی شان ہوئی؟ تو نبی کتنا عظیم ہوتا ہے کہ شہنشاہ اعظم رب ان سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک۔ کتنی خوبصورت بات ہے، میں تیرا پالنے والا تجھ سے بات کر رہا ہوں، محبت کا اظہار کیا ہے، میں تیرا پالنہار۔ فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ پھر اب اپنا ہیبت والا نام لائے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا،
जूते उतार दे। ये क्या कहा है जूते उतार? इसकी आम वजह लिखी हुई है भाई, आगे वादी पाक है। इसकी असल वजह है, जिससे मोहब्बत होती है ना, उसको आप कहते हैं यार आओ बैठो तो सही यार, खड़े खड़े क्या बात होती, इधर बैठो ना। अभी नहीं जी मेरी देर हो रही, नहीं अभी नहीं जाना, बैठो। अभी हमारे उस्ताद के बेटे आए, अभी की मिसाल बताओ, अभी उठ गया। हमारे उस्ताद है मौलाना नजरुर रहमान साहब, उनके बेटे आए, कहने लगे जी बस मैंने जाना है। मैंने कहा नहीं अभी बैठो। फिर कहने लगे मैंने जाना नहीं। उसने 4 दफा कहा जाना नहीं, बैठो बैठो बैठो। 5वीं दफा मैंने कहा अच्छा चले जाओ भाई, तुमने रावलपिंडी पहुंचना है। जिससे ताल्लुक होता है आदमी उससे खड़े खड़े बात नहीं करता। बहुत सही यार, बहुत सही। जुत्ती ताला तो खलोता खलोता काला होया जाना है। ये मेरा रब करा मूसा जुत्ती ताला बैठे गल करिए, तेन कड़ी काल पई हुई है पिछू शकला नाले। गल करनी है तेरे नाल प्यार मोहब्बत की, तू जुत्ती नहीं ला रहे हैं, बहुत आराम नाल गल करनी तेरे नाल, समझे हो? फकला नालेक। ये अल्लाह ने बादशाहों से वैसे ही चलो चलो। दुनिया के अक्सर बादशाह क़यामत के दिन के फकीर होंगे, और दुनिया के अक्सर फकीर क़यामत के दिन के बादशाह होंगे। मेरा लगा रहा मैं तेरा रब हूं, जूते उतार, तेरे से बात करनी है, प्यार मोहब्बत की भी, जिम्मेदारी की भी। तुझे नबी बना चुका हूं, अना अख्तार तो तुझे पसंद कर चुका हूं। पसंद अना अख्तार तो, अना एक अना का लफ्ज, अना अख्तार तो, मैं खास तौर पर तुझे अपना बना चुका हूं। फस्तमिअ, लिहाजा सुन मैं क्या कहने लगा हूं, क्या कहने लगा हूं। तुझे काम देने लगा हूं कि ये फिरौन को नहीं पता, तेरी कौम भी भूल चुकी है, उनको भी नहीं पता कि दुनिया में क्यों आए हैं। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, जा जाके काम कर, ये तेरा काम है, जा तू जाके ये काम कर। क्या काम करूं? तो उसे कह अल्लाह की मान ले, इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, जा उसे कह कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम लाया हूं। ये अल्लाह काम दे के भेज रहा है। क्या मूसा अलैहिस्सलाम को खूबसूरत अंदाज में बात फरमाई, फिर अपनी निशानियां देना चाहिए तो कहा कि अदखिल यदक, अपना हाथ इधर लाओ, का निकालो, निकाला, तखरुज बैदा मिन गैर सू, देखा तो सूरज की तरह रोशन चमकता हुआ। सांप लाठी है, जमीन पर डालो, जमीन पर डाली, ऐसे अश्तहा बना। और मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो दलेर बन के खड़े रहे, जब उसने यूं किया बस फिर जो भागे हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। खुद कुरान कह रहा है वल्लाह हारिबन वलम युअक्किब, मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे भागे पीछे मुड़ के नहीं देखा। अल्लाह ने कहा अक़बिल वला तख़फ, वापस आ, डर नहीं का, ना ना मैं नहीं हूं खलोंदा, डक डक डक। फिर अल्लाह ने कहा खुदहा वला तख़फ, अरे पकड़ो मत डरो। का नहीं अल्लाह ए मैनू खाता है, मैं नहीं खलोंदा। फिर अल्लाह ने तीसरी दफा कहा इन्नका मिनल आमिनीन, मैं जमानत देता हूं, कुछ नहीं कहेगा, पकड़ो। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। अब वो आ रहा है ऐसे अजदहा, कभी आप अफ्रीका में जाके देखो, मैंने अजदहा देखे वो तो पूरा बकरा खा जाते, पूरा बकरा आराम से बड़क अंदर। तो देखने में वो अजदहा था, जसामत में, जहर में वो हय्या था, तेजी में वो जान। एक होता छोटा सांप, उसको कहते हैं जान, वो बहुत तेज दौड़ता है। एक होता है हय्या, वो बहुत जहरीला होता है। एक होता है थोबान, वो जहरीला नहीं होता, वैसे ही खा जाता है। तो बड़ा लंबा होता है, वो तेज नहीं भाग सकता। तो उसमें 3 चीजें पैदा हो गई। तेज रफ्तारी में वो जान सांप था, जहर में वो हय्या था, लंबाई चौड़ाई में थोबान था। जब उसने यूं मुंह खोला तो मूसा अलैहिस्सलाम पर दहशत तारी और भागे। फिर जब अल्लाह ने कहा पकड़ो मैं तेरे साथ हूं, फिर खड़े हो गए। और जब वो करीब आया तो अपना हाथ अंदर कर ले, इंग कर ले, नपना से कुर्ते के अंदर हाथ कर लिया, ऐसे कर। तो अल्लाह ताला फरमाने लगे अब तो ये तेरा आस्तीन तुझे बचा लेगा। कहने लगे अल्लाह डर लगता है, डर लगता है। तो अल्लाह ने कहा तेरा डर था मैं करना, और की करना, चल हाथ बाहर कर। बस ऐसे हाथ लगा था कि अल्लाह ने डंडा बना के हाथ में पकड़ा दिया। कहा अब तेरा काम बदल गया है, अब बकरी चराना नहीं है, अब तेरा काम मेरा पैगाम पहुंचाना है, अब तेरा काम भटकी इंसानियत को राह दिखाना है। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, चल जा फिरौन के पास। दुनिया में
موسیٰ علیہ السلام جیسا بھائی کسی کو نہیں ملا. موسیٰ علیہ السلام جیسا احسان کوئی بھائی بھائی پہ نہ کر سکا کہ اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگ لی کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دے, کہ میں اکیلا جانا مجھے مشکل ہو رہا ہے, تو اللہ اچھا چلو ہارون کو بھی تیرے ساتھ نبی بناتا ہوں. اذهبا, اب تم دونوں جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے, بیوی سے کہا بھائی اب تو کام ہی بدل گیا ہے, اب تو فرعون کو دعوت دینی ہے. انہوں نے کہا دینی ہے تو چلو. یہ قافلہ میاں بیوی چلا ہے, مصر پہنچا ہے, بھائی کو ساتھ لیا ہے اور فرعون کے دربار میں جا کر ان کو پیغام حق سنایا ہے. آگے فرعون نے پہچانا ہے الم نربک فینا ولیدا, اچھا اب وہی تو ہے جو میرے دربار میں پلتا پلتا بڑا ہوا, آج مجھے کہنے آ گیا کہ میں نبی ہوں. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ, جوانی تیری میرے گھر میں گزری. وَقَتَلْتَ نَفْسًا أَوَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ, اور تو نے میرا آدمی مار دیا اور یہاں سے بھاگ گیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ ساری باتیں صحیح ہیں, اب میں وہ موسیٰ نہیں ہوں, اب میں موسیٰ کلیم ہوں. کہنے لگا میں تمہیں ابھی جیل میں ڈالتا ہوں. کہنے لگے نشانی دکھاؤں؟ کہا دکھاؤ. لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ, یہاں اپنی تبلیغ چھوڑ یا میری تبلیغ چلتی ہے, میں رب ہوں, اگر کوئی اور نکالے گا راستہ تو میں جیل میں ڈالوں گا. کہنے لگے نشانی دکھاؤں؟